بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم واجب الاحترام قابل قدر معزز حاضرین عیدگاہ، آج کا دن ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے لیے آج کا دن گویا عید الفطر کا دن ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے خوشی کا دن کہلاتا ہے. اور مذاہب میں اور ملتوں میں عید کے دن منائے جاتے ہیں، خوشی کے ایام منائے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی شخصیت سے یا کسی یادوں سے وابستہ ہوا کرتی ہے. لیکن ایک ایمان والے کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے جو خوشی کے ایام مقرر کیے ہیں وہ صرف اور صرف 2 دن مقرر کیے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. عید الفطر اس کو بھی اللہ نے عبادت سے جوڑ دیا کہ ہم مکمل ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزے پر اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے ہاتھ جھکا کر ہم اللہ سے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے ہم معافی تلاش کرتے ہوئے اپنے روزوں کا، اپنے اعمال صالحہ کا جزا مانگنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اور دوسرا عید کا دن جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اسے بھی اللہ نے کسی خاص یاد سے نہیں یا کسی کے پیدائش کے نام سے نہیں، بلکہ اسے بھی ایک اہم عبادت گویا حج جیسی اہم عبادت کے بعد، اور اس میں بھی حج کا رکن جب مکمل ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم رکن یوم عرفہ، یوم عرفہ کے بعد اس عید کو منایا جاتا ہے. تو اسلام میں دونوں خوشی کے دن کو ایک تہوار کے طور پر نہیں بلکہ ایک عبادت سے جوڑ دیا گیا. دوسری ملل میں، دوسرے مذاہب میں، مثال کے طور پر عیسائی بھی عید مناتے ہیں، اپنے تہوار مناتے ہیں، تو وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ڈے مناتے ہیں. محققین کی اگرچہ رائے یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہودی بھی اپنے حساب سے تہوار مناتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے کامیابی عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، وہ دن اپنے لیے تہوار کے دن مناتے ہیں. اور چاہتا ہمارا نبی یا ہمارا اللہ تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو عید کا دن منانے کے لیے اجازت دے دیتے. اگر چاہتے اللہ تو فتح کے دن کی اجازت دے دیتے. فتح مکہ ہوا، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام بلندیوں کے عروج کو چھوتا جا رہا تھا. اگر چاہتے اللہ تعالی تو بدر کے دن کو ہم مسلمانوں کے لیے عید کا اور خوشی کا دن طے کر دیا جاتا، یا احد کے دن کو ہمارے لیے خوشی کا دن طے کر دیا جاتا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، وہاں پر اسلام کے اور اسلام کے شگوفوں کے پھیلنے کے لیے راہیں ہموار ہوئی، تب بھی اللہ نے اس دن کو عید کے لیے طے نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں کسی دن کو اگر عید کے طور پر منانے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف عید الفطر جو روزے کی عبادت سے جوڑ کر، اور ایک عید الاضحیٰ جس کو حج جیسے عبادت سے جوڑ کر ہمیں خوشی کی اجازت دی گئی. اور پیارے مسلمانوں، اس تہوار میں اور اس عید کے دن میں ہم تمام لوگ خوشی مناتے ہوئے عیدگاہ میں حاضر ہو گئے، دعانا ادا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. اور یہ پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا گزر گیا. یا ان پر بھی گزرا جنہوں نے روزے رکھے، یا ان پر بھی گزرا جنہوں نے نہیں رکھے، یا ان پر بھی گزرا جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی، یا ان پر بھی گزرا جنہوں نے نمازوں کو تلاش تک نہیں کیا، یا ان پر بھی گزرا جنہوں نے تراویح پڑھی، قرآن سنا اور قرآن سنایا اور قرآن کی تلاوت کی. اور یہ پورا مہینہ ان لوگوں پر بھی گزرا جنہوں نے قرآن کو چھوا تک نہیں، تراویح میں کبھی حاضری نہیں دی، مسجد کا روح نہیں دیکھا.
دیکھا اور کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، یہ مہینہ ان سے بھی گزر گیا۔ اس مہینے کے اندر یہ رحمتیں لے کر جب یہ مہینہ گزر رہا تھا تو یہ تمام کے اوپر سے گزرتا گیا، لیکن کس پر اس رحمت کی بارش ہوئی اسے تو آج پتا چلے گا کہ اللہ نے کسے عطا کر دیا اور کسے عطا نہیں کیا۔ اور میں آگے ایک بات اور بتلاؤں گا، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، آج کے حوالے سے نہیں، میں ایک پیغام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کو جو شمار کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ اگر میرے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور میں پردیس میں ہوتا ہوں تو اپنے والد کی یا اپنے والدہ کی نماز جنازے میں شریک ہونے کے لیے مجھے 70,000 60,000 کی فلائٹ کی ٹکٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں اس ٹکٹ کو لے کر اس جنازے میں شریک ہوتا ہوں۔ لیکن جب میرے والدین موجود ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، ہم رات دن انہیں تکلیف دیتے ہیں، اپنے تلخ لہجے کی وجہ سے ان کی کتنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں، ان کی کتنی ارمانوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ کہوں گا جو آج ہمارے سماج میں، اور یہ میں بلا شک و شبہ کہہ سکتا ہوں، بالخصوص ہمارے قریب کے اور اسی عیدگاہ کے جڑے ہوئے گاؤں میں جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ہی نہیں، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ نونہال ابھی طفل نو ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے ایسے واقعات کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں جس میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ رات کو اس کا باپ نشے کی شیشی لے کر سوتا ہے اور رات پی کر اس شیشی کو اپنے تکیے کے نیچے چھپاتا ہے، صبح اس کا بیٹا اٹھتا ہے اسی شیشی کے اندر پانی ڈال کر گھول کر پیتا۔ یہ میرے سماج کی بات ہے، یہ میرے گاؤں کی بات ہے، میں قریب کے لوگوں کو بتلا رہا ہوں جو ہمارے اس عیدگاہ سے جڑے ہوئے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیارے مسلمانوں، میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بڑے اس راہ پر جا رہے ہیں جو راہ ہمارے لیے نہیں، ہماری نسلوں کے لیے قیامت برپا کر دینے والی۔ آج میری بربادی کا سامان کوئی اور تیار نہ کرے، کسی کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کے سامان تیار کیے ہیں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے نسل نو کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی حفاظت کریں، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت کریں، اور اللہ سے مانگیں، اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ انہیں ہدایت دے گا، کسی عالم دین سے جڑوائیں، آپ ان سے ان کی کونسلنگ کرائیں، لیکن پیارے مسلمانوں اپنی نسل کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو نشہ مکت ضرور بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔